أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ اخلاص نمبر 112 بحوالہ تفسیر نمونہ۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور اس میں 4 آیات ہیں۔ سورہ اخلاص کے مطالب۔ یہ سورہ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، سورہ اخلاص اور سورہ توحید، پروردگار کی توحید اور اس کی یگانگت اور یکتائی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور 4 مختصر سی آیات میں خدا کی وحدانیت کی اس طرح سے توصیف و تعریف کی ہے جس میں اضافہ کی ضرورت نہیں۔ اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ ان کے لیے خدا کی توصیف بیان کریں۔ پیغمبر 3 دن تک خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ سورہ نازل ہوا اور ان کو جواب دیا گیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ سوال کرنے والا عبداللہ بن سوریہ تھا جو یہودیوں کے مشہور سرداروں میں سے ایک تھا، اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کا سوال عبداللہ بن سلام نے پیغمبر اکرم سے مکہ میں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو اس طرح سے چھپائے ہوئے تھا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس قسم کا سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سوال کرنے والا نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ تھا۔ ان روایات کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے یہ سوال ان سب کی طرف سے ہوا ہو، اور یہی بات اس سورہ کی حد سے زیادہ عظمت اور بزرگی کی ایک دلیل ہے جو مختلف افراد و اقوام کے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں مشہور اسلام منابع میں بہت سی روایات آئی ہیں جو اس سورہ کی حد سے زیادہ عظمت کی ترجمان ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک ہی رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ حاضرین میں سے ایک نے عرض کیا، اے رسول خدا، ایسا کرنے کی کس میں طاقت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، سورہ قل ہو اللہ احد پڑھا کرو۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا کہ جب رسول خدا نے سعد بن معاذ کے جنازے پر نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا، 70,000 فرشتوں نے، جن میں جبرائیل بھی تھے، اس کے جنازے پر نماز پڑھی ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا ہے کہ وہ کس عمل کی بنا پر تمہارے نماز پڑھنے کا مستحق ہوا ہے؟ جبرائیل نے کہا، اٹھتے بیٹھتے، پیدل چلتے اور سوار ہوتے اور چلتے پھرتے قل اللہ احد پڑھنے کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جس شخص پر ایک رات اور ایک دن گزر جائے اور پنجگانہ نمازیں پڑھے اور ان میں سے قل اللہ احد کی قرأت نہ کرے تو اس سے کہا جائے گا، اے بندہ خدا، تو نماز گزاروں میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے وہ ہر نماز کے بعد قل اللہ احد کو پڑھنے کو ترک نہ کرے، کیونکہ جو شخص اسے پڑھے گا خدا اس کے لیے خیر و دنیا و آخرت جمع کر دے گا، اور خود اسے، اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ کو پڑھنا اس کو بڑھاتا ہے اور فقر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت میں اتنی زیادہ روایات ہیں اور اس مختصر بیان میں نہیں سما سکتی، اور ہم نے جو کچھ نقل کیا ہے وہ صرف ان کا ایک حصہ ہے۔ اس بارے میں سورہ قل اللہ احد قرآن کی تہائی کے برابر کیسے ہو گیا، تو بعض نے یہ کہا کہ یہ اس بنا پر ہے کہ قرآن احکام و عقائد اور تاریخ پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ عقائد کے حصہ کو اختصار سے بیان کرتا ہے۔
بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو قرآن کے 3 حصے ہیں، مبدا، مبدع و معاد، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور یہ سورہ پہلے حصہ کی تشریح کرتا ہے۔ یہ بات قابل قبول ہے کہ قرآن کی تقریباً 1/3 توحید کے بارے میں بحث کرتی ہے، اور اس کا خلاصہ سورہ توحید میں آیا ہے۔ ہم اس گفتگو کو اس سورہ کی عظمت کے بارے میں ایک دوسری حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ امام علی بن الحسین علیہ السلام سے لوگوں نے سورہ توحید کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، خداوند تعالی جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں آئیں گی جو مسائل میں تعمق اور غور و خوض کرنے والی ہوں گی، لہٰذا اس نے مباحث توحید اور خدا شناسی کے سلسلے میں سورہ قل اللہ احد اور سورہ حدید کی آیات علیم بذات الصدور تک نازل فرمائیں۔ جو شخص اس سے زیادہ کا طلبگار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جملہ کا ہوا کہ ضمیر کے ساتھ آغاز اور واحد غائب کی ضمیر ہے اور ایک مبہم مفہوم کو بیان کرتی ہے۔ حقیقت میں اس واقعیت کی ایک رمز اور اشارہ ہے کہ اس کی ذات اقدس انتہائی خفیہ میں ہے اور انسانوں کی محدود افکار کی دسترس سے باہر ہے، اگرچہ اس کے آثار نے جہان کو اس طرح سے پر کر رکھا ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ ظاہر اور زیادہ اشکار ہے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں آیا ہے۔ ہم جلدی ہی اطراف جہان اور اس کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ اس کے بعد اس ناشناختہ حقیقت سے پردہ اٹھائے ہوئے کہتا ہے کہ وہ یکتا و یگانہ خدا ہے۔ ضمنی طور پر یہاں قل کہہ دے کا معنی ہے اس حقیقت کا اظہار کرو۔ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے آیا ہے کہ آپ نے اس بات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کفار و بت پرست اس میں اشارہ کے ساتھ اپنے بتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے، اے محمد، یہ ہمارے خدا ہیں، تو بھی اپنے خدا کی تعریف و توصیف کرتا کہ ہم اسے دیکھیں، اس کے اور اس کا ادراک کریں۔ تو خدا نے یہ آیت نازل کی، قل هو اللہ احد۔ ہا ہوا میں مطلب کو ثابت کرنے کی توجہ دینے کے لیے، اور واو ضمیر غائب ہے جو اس ذات کی طرف اشارہ ہے جو آنکھوں سے دیکھنے سے غائب اور حواس کے لمس سے دور ہے۔ ایک اور حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جنگ بدر کی رات میں نے خضر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کی مدد سے میں دشمنوں پر کامیاب ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ یا ہوا یم اللہ ہوا اللہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ کہہ دیجئے خدا یکتا و یگانہ ہے، خدا ہی ہے جس کی طرف تمام حاجت مند رخ کرتے ہیں، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور ہرگز اس کا کوئی ہم پلہ اور مانند نہیں ہے، وہ یکتا اور بے مثال ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں بار بار ان سوالات کے جواب میں آیا ہے جو مختلف اقوام یا افراد کی طرف سے پروردگار کے اوصاف کے سلسلے میں ہوئے تھے۔ فرماتا ہے، کہہ دیجئے وہ یکتا و یگانہ ہے، قل هو اللہ احد۔ جب صبح ہوئی
تو میں نے رسول اللہ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا یا علی، اے علی، اپنے اس اسم اعظم کی تعلیم، آپ کو اس اسم اعظم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر میں یہی جملہ میرا ورد زبان رہا۔ عمار یاسر نے جب یہ سنا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام صفین کی جنگ کے وقت یہی ذکر پڑھ رہے تھے تو عرض کیا، یہ کیا کنایات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ خدا کا اسم اعظم ہے اور توحید کا ستون ہے۔ اللہ خدا کا اسم خاص ہے۔ اللہ خدا کا اسم خاص ہے، اور امام کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ اس لفظ کے ذریعے اس کے تمام صفات جلال و جمال کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور اسی بنا پر اس کو اسم اعظم الہی کا نام دیا گیا ہے۔ اس نام کا خدا کے سوا اور کسی پر اطلاق نہیں ہوتا، جبکہ خدا کے دوسرے نام پر اس کی کسی صفت جمال و جلال کی طرف اشارہ ہوتے ہیں، مثلا عالم و خالق و رازق، اور عام طور پر اس کے غیر بھی اطلاق ہوتے ہیں، مثلا رحیم، کریم، عالم، قادر وغیرہ۔ اس حال میں اس کی اصل اور ریشہ و صفی و معنی رکھتا ہے، اور اصل میں یہ ہے واللہ سے مشتق ہے، جو کہ تحیر کے معنی میں ہے، کیونکہ اس کی ذات پاک میں عقلیں حیران ہیں، جیسا کہ حدیث میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے آیا ہے، اللہ کا معنی ایک ایسا معبود ہے جس میں مخلوق حیران ہے اور اس سے عشق رکھتی ہے۔ اللہ وہی ذات ہے جو آنکھوں کے ادراک سے مستور اور مخلوق کے افکار و عقل سے محجوب ہے۔ بعض اوقات اسے الہۃ بروزن بمعنی عبادت کی اصل اور ریشہ سے بھی سمجھا گیا ہے، اور اصل میں الہ ہے جو تنہا معبود حقیقی کے معنی میں ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، اس کا ریشہ اور اصل چاہے جو بھی ہو، بعد میں اس نے اس میں خاص کی صورت اختیار کر لی، اور یہ اسی جامع جمیع صفات کمالیہ اور ہر قسم کے عیب و نقص سے خالی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس مقدس نام کا قرآن مجید میں تقریباً 1000 مرتبہ تکرار ہوا، اور خدا کے اسماء مقدسہ میں سے کوئی سا نام بھی اتنی مرتبہ قرآن میں نہیں آیا۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو دل کو روشن کرتا ہے اور انسان کو قوت اور توانائی اور سکون و آرام بخشتا ہے، اور اسے نور و صفا کے یہ عالم میں غرق کر دیتا ہے۔